یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ ان یزیدی لشکریوں نے کہا کہ یزید سے تنخواہیں ہے اور آج تک تم وصول کرتا رہا، اب نمک حرامی پر اتر آیا ہے۔ اور نے جواب دیا نہیں نہیں، میں نمک حرامی پہ نہیں اترا، تم سارے کے سارے نمک حرامی پر اتر آئے ہو کہ ساری دنیا حسین کے نانا کا صدقہ کھاتی ہے، نمک حرام میں نہیں بلکہ نمک حرام تو تم یزیدی لشکر کے سپاہیوں ہو جو کہ حسین کے خون کے پیاسے ہو، اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو، اور پھر مجھے یہ بھی کہتے ہو کہ میں یزید کا ساتھ دوں اور حسین کا ساتھ چھوڑ دوں۔ بھلا حسین کو چھوڑ کر میں یزید کو کیسے اپنا امام مان لوں؟ نہیں ہرگز نہیں، ظلمت امامت ہو نہیں سکتی، نہیں ہرگز نہیں، ظلمت امامت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین کی ضد پر خلافت ہو نہیں سکتی۔ حقیقی وارث ملت حسین ابن علی ہی ہے، حقیقی وارث ملت حسین ابن علی ہی ہیں، امیر المومنین بے شک ولی ابن ولی ہی ہیں، امیر المومنین بے شک ولی ابن ولی ہی ہیں۔ اور کی اس گفتگو سے اس کا بھائی مصعب بھی یزیدی فوج کو چھوڑ کر حسینی قافلے میں آ گیا۔ اب مقابلہ شروع ہوتا اور ہر کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان یزیدی فوج کا جس کا نام صفوان تھا آیا، اور آتے ہی کہنے لگا اور تم نے اچھا نہیں کیا، ہم تیری قیادت میں یہاں پر آئے اور تو ہمیں دھوکہ دے کر ادھر چلا گیا۔ اور نے کہا تم بھی آنا چاہو، تم بھی آنا چاہو تو سخی حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے، تم بھی آنا چاہو تو سخی حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ کون غدار ہوگا، کون باغی ہوگا، یہ باتیں بات کی ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اور تم تو غدار نکلے، یہ تم نے کیا کیا؟ یزید سے تم نے غداری کی۔ اور نے کہا جو خاندان نبوت کا غدار ہو، اس سے بڑا اور کوئی غدار ہو نہیں سکتا۔ یہ کہا اور نیزے کا اشارہ کیا تو صفوان کتے کی طرح دم دبا کر وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر اپنی لشکروں کی طرف جو ہے وہ بھاگ کر گیا۔ صفوان کو عمرو بن سعد نے لعنت دیا کہ کیا ہو گیا تجھے، پہلوان ہو کر ہر کے مقابلے میں بھاگ کے ادھر آ گیا؟ اگر تم نے ہر کو قتل کر دیا تو جتنا بڑا عہدہ اس سے پہلے ہم نے ہر کو دیا تھا، اے صفوان تو بہت بڑا پہلوان ہے، یہ عہدہ ہم تجھے دیں گے، لہذا وہ مال اور وہ عہدہ تجھے ہم دیں گے، اس لالچ میں آگے بڑھ اور ہر کا سر تن سے جدا کر کے ہمارے پاس لے کے آ۔ صفوان آیا، ابھی پل ہی رہا تھا، پنپ رہا تھا مقابلے کے لیے کہ ہر نے آتے ہی نیزے پر لٹکا کر اسے اوپر اٹھا لیا اور پھر پٹخا کر ایسا نیچے زمین پر مارا کہ اس کی لاش کے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ آخر یزید نے اسے ایسے ہی جرنیل نہیں بنایا ہوا تھا، بہادروں کا سردار تھا ہر، اس کے مقابلے میں یزیدی پہلوان آتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، لشکر یزید یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا، جو آتا ہر کے مقابلے میں بچ کر نہ جاتا بلکہ ٹکڑے ہو جاتا۔ آخر سب نے مل کر حملہ کیا اور حضرت ہر حسین کے قدموں میں آ کر زخمی ہو کر گرے اور جان دے دی۔ دوستو، ذکر جب ہوگا حقیقت کے پرستاروں میں، نام ہر آئے گا دنیا کے معماروں میں، نام ہر آئے گا دنیا کے معماروں میں۔ یہ وہ ہر ہے جس نے امام پاک کے پیچھے صرف ایک نماز پڑھی تھی اور اپنی جان اپنے امام کے قدموں پر قربان کر دی۔ اللہ اکبر، آج کون سا دور آ گیا ہے، نمازی 20 سال بھی امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کسی اور مسئلے پر پورے محلے کا اتفاق ہو نہ ہو، امام مسجد کو نکالنے پر کل محلہ اتفاق ضرور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دوستو، ایک نماز ہر نے پڑھی، اپنے امام پر جان دینے کے لیے قربان ہو گیا۔ دوستو، ہر کو جنت بھی ملی، اوجے شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حسین کے قدموں میں آ کر ہر جنتی ہو سکتا ہے تو صدیق و فاروق جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے میں لگے ہوئے ہیں، پاک سینے کے ساتھ موجود ہے روضہ مطہرہ کے اندر، ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ جنتی ہے، یقیناً عمر فاروق، عمر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیوں کے عظیم الشان قسم کے سالار ہیں۔ اللہ ہمیں حب صحابہ بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں حب اہل بیت بھی عطا فرمائے، حب جان رسانان اہل باز بھی عطا فرمائے۔
اس کے بعد آنے والا جو جوان ہے وہب بن عبداللہ کلبی کی قربانی. یہ کون نوجوان ہے جو قافلہ حسین سے اب نکلتا ہے یزیدی فوج کے سامنے آتا ہے؟ یہ ایک ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے والا کڑیل جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 یا 17 دن ہوئے تھے. عبداللہ کلبی، اس کو اس کی ماں نے کہا کہ میں فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑوں پر، یہ مشکل ان پر وقت آ چکا ہے بیٹا، اگر ہم خاموشی سے گھر بیٹھے رہے کل قیامت کے دن بی بی فاطمہ الزہرا یہ کہہ کر اپنا دامن میرے ہاتھوں سے کھینچ لے گی کہ تیرے قریب ہی کربلا میں میرے بچوں کے ٹکڑے ہوتے رہے اور تو میرے بچوں کا تماشا دیکھتی رہی اور اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھا. اے بیٹا مجھے فاطمہ کی جھڑک سے بچا دے. بیٹا محبان اہل بیت کا، جب مائیں محبان اہل بیت ہوں تو اولادیں بھی محبان اہل بیت ہوتی ہیں. دوستو اپنے گھروں میں نیاز حسین کا اہتمام کیا کرو، اپنے گھر میں محبان اہل بیت کی عظمتوں کے تذکرے کیا کرو، اپنی اولادوں کو یہاں پر آتے ہوئے ساتھ لے کر آیا کرو کہ ان محافل کے اندر حب رسول کا درس ملتا ہے، حب اہل بیت کا درس ملتا ہے، حب اولیاء کا درس ملتا ہے، حب صحابہ کا درس ملتا ہے، عظمت شان مصطفیٰ کا درس ملتا ہے. اور پھر یہ باتیں جا کر اپنے گھر والوں کو بتایا کریں، کیونکہ ایک ماں پوری نسل کو بناتی بھی ہے، ایک ماں پوری نسل کو بگاڑ بھی دیتی ہے. یہ ماں جس نے بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت اور آل فاطمہ سے محبت کے اندر اپنے بیٹے کو جب یہ کہا کہ بیٹا کل قیامت کے دن بی بی فاطمہ دامن پکڑے گی، شرمندگی سے بچا دے، اللہ اکبر فرما بردار بیٹا فوراً کہتا ہے کہ اما جان جو آپ کا حکم ہو. لیکن ماں پھر جھجک کی کہتی ہے تیری 17 روز شادی ہوئی ہے، عبداللہ بیٹا جاؤ اپنی دلہن سے بھی پوچھ لو کہ کیا آل رسول کے گھرانے پر قربان ہونے کے لیے تمہیں اجازت دیتی ہے. کیونکہ بیٹا جو آج تک حب مصطفیٰ کی راہ میں چلا، جو آج تک حب اہل بیت اطہار کی راہ میں، بالخصوص آج کے دن جو چلا کربلا کی طرف، بیٹا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ جنت کا راہی بن جائے گا، وہ جنت کا مسافر جو ہے وہ بن جائے گا. تمام کے تمام باتیں جب کر چکی ماں، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا. بیوی بھی عقیدت مندان حب اہل بیت تھی، بیوی بھی عقیدت مندان اہل بیت اطہار میں سے تھی. اس نے فوراً کہا کہ ایسا ایک خامن کیا 1000 بھی جوانیاں ہوں تو وہ تمام کے تمام خامن جو ہے ان کی جوانیاں حسین کی عظمتوں پر قربان. ہم دونوں لے کر سانس بھی تیرے ساتھ جائے گی، بہو بھی تیرے ساتھ جائے گی، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی، تیری ماں بھی، ہم دونوں جائیں گے تجھے حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. تو دوستان محترم دونوں یہ عورتیں لے کر اس عظیم الشان عبداللہ بن کلبی کو لے کر پہنچتی ہیں. یہ آتے ہیں اور آ کر بارگاہ حسین میں ان کی والدہ عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ ایک ہی میرے پاس سہارا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا اور اس کا سہاگ ہے. 17 دن ہوئے حضور اس کی شادی کو، ہمیں پتا چلا کربلا کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم ہو رہا. اس بچے کو لے کر آئی، وہ ایک ہی جوان بیٹا بڑھاپے کا ساتھ. اگر قبول فرمانے کا مائی قبول فرمانے کا مطلب سمجھتی، مائی تمام کی تمام جو ہے یہاں پر قبول فرمانے کا مطلب سمجھتی. کہا جانتی ہوں لیکن یہ شہید ہو جائے گا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ شہید کی فضیلت کیا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حضور آپ کے قدموں میں پیش کرتی ہوں، آپ کے قدموں سے بڑھ کر، آپ لوگوں پر جانثاری سے بڑھ کر اور کس جگہ جانثاری دکھائے کرے. نوجوان نے بھی حضور کے قدموں کو پکڑ لیا. ادھر اس کی بیوی آگے بڑھی، حضور ایک شرط کے اوپر میں اپنا سہاگ 17 روزہ سہاگ اہل بیت اطہار آپ کے حوالے کر رہی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو شہید ہو جائے گا، امام عالی مقام، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار، اس نے جنت میں جانا ہے. آپ مجھے ایک ضمانت دے دیں کہ جب یہ میرا شہید خامن جنت میں جائے گا تو کل قیامت کے روز آپ نے مجھے جنت میں میرے خامن کا ساتھ دینا ہے. آپ ضمانت عطا فرما دیں میری طرف سے، یہ آپ پر قربان ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی کہ ایسے جانثارانے اہل بیت بھی حضور کی امت میں موجود ہیں کہ 25,000 کے ہجری سامنے ہیں اور دور دور سے لوگ سن سن کر ہم پر قربان ہونے کے لیے آ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دونوں نے کسی طرح مان لی تو آپ نے اس عورت کی، اس لڑکی کی شرط پر اس کے خامن کو قبول فرما لیا اور فرمایا تو اس کی بات کرتی ہے، کہتے اپنے خامن کی بات کرتی ہے، میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک تو ہمارے ساتھ نہ ہوگی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بوڑھی مائی کو کہا کہ اماں جی یہ وہاں آپ کے بڑھاپے کا سہارا، آپ کی نئی نویلی دلہن کا سہاگ ہے، کہیں جذباتی فیصلہ نہ کر لینا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں بعد میں حسین یا اہل بیت کے بارے میں کچھ کہتی پھرو کہ حسین نے ہمارا سہارا توڑ دیا. مائی نے عرض کی اے حسین میں نے تیری ماں فاطمہ کو کئی بار تہجد کے لیے وضو کا پانی بھر کر دیا ہے. میں تیری عظمت بھی جانتی ہوں, تیری ماں کی عظمت بھی جانتی ہوں. مجھے خوب علم ہے کہ نبی فاطمہ کا, نبوت فاطمہ کی, ولی فاطمہ کا, ولایت فاطمہ کی, رسول فاطمہ کا, رسالت فاطمہ کی, شہید فاطمہ کا, شہادت فاطمہ کی. میں اپنے جان جیسے بیٹے کی جدائی برداشت کر لوں گی, مگر قیامت کے دن تیری امی کی ناراضگی گوارا نہیں کر سکتی. جوان وہب کو, عبداللہ وہب کو ہر طرف سے جب اجازت مل جاتی تو وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح یزیدیوں کے مقابل آتے اور یزیدیوں کے مقابلے میں آ کے اس بہادری کے ساتھ لڑتے کہ یزیدیوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے. وہ یزیدی پوچھتے ہیں اے نوجوان تیری حسین سے کیا رشتہ داری, تیری حسین سے کیا رشتہ داری ہے, تو کیوں حسین کے اوپر اس طریقے سے جو ہے لڑ مر کے جا رہے جیسے غلام اپنے آقا کے اوپر مر رہے ہوتے ہیں. تجھے کبھی حسین کے ساتھ نہیں دیکھا, کبھی مدینے کے اندر نہیں دیکھا. اہل بیت کی محبت میں تو ان سے بھی پہلے ہمارے مقابلے میں آ گیا ہے, تو ہے کون بتا تو صحیح. تو جواب میں وہ یہی گویا ترانہ گنگناتا ہے کہ میں تو پنجدہ کا غلام ہوں, میں تو پنجدہ کا غلام ہوں, میں تو پنجدہ کا غلام ہوں. اس کے مقابلے میں جب اس نے یہ جواب دیا تو یزیدیوں نے بڑے بہادر قسم کے, ایک پہلوان یزیدی جس کے 3 بیٹے تھے, ایک ایک کر کے انہیں بھیجا. باری باری تینوں یزیدی آتے رہے, جہنم رسید ہوتے گئے. پہلا آیا تو وہاں نے زور سے زمین پر گرایا کہ ہڈیاں توڑ کر چکنا چور کر دی, وہیں دم توڑ گیا. دوسرا آیا اس کی کمر پر ہاتھ رکھا, الٹا کر پھیرا اور اس کی گردن کو توڑ دیا. تیسرا بھاگنے لگا تو اس کے پیچھے جا کر زور کا دھکا دیا کہ منہ کے بھل کو یزیدی گرا اور دانت سارے کے سارے ٹوٹ گئے. وہاں کی ماں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی, بیوی مصلے پر سجدے میں گری ہوئی تھی. آخر دشمن نے کہا یہ محمدی شیر لگتا ہے, یہ حسینی شیر لگتا ہے, اہل بیت کا جانثار لگتا ہے, یہ اس طریقے سے تو ایک ایک کو چن چن کر مار دے گا. آؤ چاروں طرف سے اس پر حملہ کرتے ہیں. جب یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے اجتماعی حملہ کیا تو روایت کے مطابق وہب کے جسم پر 1500 تیروں اور نیزوں کے زخم لگ گئے. نڈھال ہو کر امام کے قدموں میں گرتا ہے اور آ کر جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے. اللہ اکبر. بیوی جو ہے مصلے پر سجدے پہ گر کے کہتی ہے اے اللہ میرے سہاگ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماں اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے جو بیٹا دیا تھا وہ آج اہل بیت کی عظمت پر قربان کر دیا ہے. اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار میں سے یزیدی فوج کے سامنے آ رہے ہیں عظیم الشان حسینی شیر. انہی شیروں میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی عظیم تر جوڑی بھی, اب ان کا وقت آتا ہے, اب انہیں پیش کرنے کا وقت آ جاتا ہے. آندھی میں ایک چراغ سرے شام بچ گیا, آندھی میں ایک چراغ سرے شام بچ گیا. زینب کو 2 دعائیں کہ اسلام بچ گیا, زینب کو 2 دعائیں کہ اسلام بچ گیا. امام علی مقام کی بہن جب یوں شہید ہوتے دیکھتی ہے اپنے بھائی کے اوپر پروانہ وار باہر کے لوگوں کو تو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کس دن کام آئیں گے. اللہ اکبر. یہ عظیم بہن حضرت زینب نے اپنے بچوں جن کے نام عون اور محمد ہیں کے لیے شہادت کی اجازت آ کر بھائی کی بارگاہ میں مانگتی ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی کو بہنوں کو بہت کچھ دیتے ہیں زینب, مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے بچوں کے ٹکڑے کرا دوں, وہ بھی تیرے دل کا سکون برباد کر دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. عرض کیا مجھے روز قیامت والدہ ماجدہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. میں خوش نصیب کہلاؤں گی اگر میرے بچے آپ کے لیے جام شہادت نوش کر دیں گے. بہنوں کے لیے تو بھائیوں کے ساتھ وراثت کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے.